اور تیسرا فرمایا وَأَسِيرًا، اور قیدی. قیدی اور مشکل حالات میں کہ مطلب وہ پابند سلاسل ہے، اس کو آزادی نہیں ہے، وہ نہ کہیں جا سکتا ہے اور محتاج ہے کھانے پینے کا. اچھا، اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ سلوک بھی بڑا برا کیا جاتا تھا، کیونکہ جو قیدی آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو بیڑیاں باندھ دیتے تھے، اور بیڑیاں باندھنے کے بعد جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اس کو پھر کھلا چھوڑتے تھے، جا بھائی مانگ کے کھا لے. تو وہ جاتا تھا در در پہ مانگتا رہتا تھا، ملا نہیں ملا، پھر اپنے ٹائم پہ واپس آیا، مل گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر بھوکا آگے بیٹھا رہا. تو اس کو قید کرنے والے اس کو کھلاتے نہیں تھے، وہ بھیک منگواتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے اس کے حال پر. مگر قربان جائیے دین اسلام پر. اب دیکھیں نا، جب ہم یہاں اسیر کا لفظ ہے، اسیر کہتے ہیں جنگی قیدی کو. اب جو جنگ میں آپ کے سامنے آ کے قیدی بنا ہے، ظاہر ہے وہ کافر ہی ہوگا نا. لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیے، وسعت دیکھیے، شان قرآن دیکھیے کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تو ہے تو کافر، تو کوئی جرم ہی کر کے آیا ہے، تو ہے تو قیدی، تو مارنے ہی آیا تھا، لیکن اب یہاں پر ہے تو اللہ کہتا ہے اسیر کو بھی کھلاؤ. یہ آیا تھا مارنے کے لیے، پکڑا گیا، اب اس کو مارو نہیں، اس کو کھلاؤ. اس کو فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہو چھوڑ دو. جو قیدی کو آزاد کرنا ایک ثواب بنا دیا، فدیہ لیں اور چھوڑ دیں. آپ جانتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ بہت سارے قیدی کفار مسلمانوں کے پاس آئے تھے. حضور علیہ السلام ان کو یہ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے کہ بھئی قیدیوں کا خیال رکھنا، قیدیوں کا خیال رکھنا. اور قربان جائیں عظمت صحابہ پر کہ وہ معاشرہ کہ جو قیدیوں سے بھیک منگواتا تھا اب ایسے تبدیل ہوا ہے کہ صحابہ کرام پہلے قیدی کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے. یعنی خود جو بچ جاتا تھا کافر قیدی، اس کو پہلے کھلاتے تھے، پھر جو بچتا تھا وہ خود کھاتے تھے. کیوں؟ ان کا نفس آڑے نہیں آتا تھا. دشمنی ہے مگر وہ کہتے تھے دشمنیاں بعد میں، پہلے مصطفیٰ کا فرمان ہے، پہلے رب کا فرمان ہے. جو رب نے کہا وہ اعلیٰ ہے، جو رسول نے کہا وہ اعلیٰ ہے. ہماری بات بعد میں آئے گی. ہم کسی سے بدلہ لیں، انتقام لیں، اس کو ماریں کہ تو آیا تھا مجھے مارنے، یہ ساری باتیں بعد میں. تو اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی طبیعت اور مزاج کو بدلنا، اس طرف لے جانا جس طرف خدا چاہتا ہے، خدا کا رسول چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. کہ دین اپنی خواہشوں پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا نام ہے، دین اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے. حضرت بلال حبشی، والدہ بیمار ہیں، خواہش کہتی ہے جا کے حضور کو دیکھ لو، اور حضور کہتے ہیں والدہ کو دیکھ. تو اپنی خواہش کو قربان کیا، حضور کے پاس نہ گئے. حضور حضرت اویس قرنی سے اپنی امت کے لیے دعائیں کراتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ دین جو ہے نا وہ مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کر، تو وہ والدہ کے پاس تھے مگر دین پر عمل کر رہے تھے. تو یہ ہے اسیر اور قیدی. اور اس کے تحت پھر آ جاتے ہیں آپ کے ملازمین، آج کل جن کو آپ نوکر ملازم کہیں، وہ اسی زمرے میں آتے ہیں. جب حضور کا وصال ہو رہا تھا نا تو حضور نے 2 جملے کہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ملازموں سے برا رویہ نہ رکھنا. نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ملازموں سے برا رویہ نہ رکھنا. یہ کہتے ہوئے حضور نے جان آفریں کے حوالے کی. تو یہ 3 چیزیں، مسکین، یتیم اور اسیر، ان کا ذکر فرمایا. اور قرآن کریم میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، ہر جگہ ان کی بات کی اللہ نے. یہ صرف ایک مقام نہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ جو دین کو جھٹلاتا ہے نا،
یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یدع الیتیم لفظ بھی ایسا لایا کہ پڑھتے ہوئے دھکا محسوس ہوتا ہے. یدع الیتیم، یہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے. اور فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے پر کسی کو ابھارتا نہیں ہے. اگر اس کی جیب میں کھلانے کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ زبان ہلا کے کسی کا کام کر سکتا ہے کہ یار اس کی مدد کر دو، یہ مسکین ہے، اور یہ مدد نہیں کرواتا کسی سے، خدا نے اس پر بھی غصے کا اظہار کیا. یحض کے معنی ہے ابھارنا. آپ کسی کو اگر کہہ کے بھی کام کرا سکتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کراؤ نا. تو اور سورہ بلد میں فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، ایک گھاٹی کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گھاٹی عبور کرنا کیا ہے. اب پہلوان تو یہ سمجھتا ہے کہ جی گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، درمیان میں ایک گھاٹی آئی، اس کے اوپر سے جمپ کیا اور سامنے والی وادی میں جا کے لگے، تو یہ ہے گھاٹی کو عبور کرنا. اللہ نے سورہ بلد میں کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں گھاٹی عبور کرنا کیا ہے. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. فرمایا فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوک کا دن تھا تم کھانا کھلا رہے تھے. یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو کھلا رہے تھے. او مسکینن ذا متربہ، کسی خاک نشین مسکین کو کھلا رہے تھے. بلکہ اہل جنت و جہنم کا جو مکالمہ ہوگا، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے. مدثر، سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے پہنچے بھائی؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو جہنم میں آئے. سورہ فجر میں فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پہ لوگوں کو ابھارتے نہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں خرچ نہیں کر دیتے. یہ پورے قرآن کا مضمون میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور آیت نمبر 9 میں فرمایا، اس کا کلائمیکس آ گیا. کھلا تو دیا، اب کھلانے کے بعد کھلانے والا اعلان کیا کرتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف خدا کے چہرے کے لیے کھلاتے، یعنی خدا کی رضا کے لیے کھلاتے. لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے. لا نرید منکم جزاء، ہم نہ تم سے کوئی پریکٹیکل بدلہ چاہتے ہیں جزا، ولا شکورن، اور نہ ہی کوئی زبانی بدلہ چاہتے. نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ ہمارے بدلے میں کرو، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی ہمیں کچھ کہو کہ سر آپ کا بہت شکریہ. ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا.